اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ الامام المہدی فی الارضین اجل اللہ فرجہ الشریف اللہم اجل لولیک الفرج۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے یوسف زہرا سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو مولا امام زمان کا خدمت گزار ناصر بننے کی توفیق عطا فرما الہی آمین۔ اخلاق منتظرین کے حوالے سے ہماری گفتگو آثار نماز میں ہے۔ پروردگار کریم نے قرآن مجید کی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی جو کچھ کتاب سے تیری طرف وحی ہوا ہے اسے تلاوت کر، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اور نماز کو بپا کر، کیونکہ نماز جو ہے وہ گناہوں سے، برائیوں سے، بدکاریوں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور بے شک یہ پروردگار کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، آپ جو کچھ بھی انجام دیتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ نماز پر قرآن مجید میں اور بھی بہت ساری آیات ہیں۔ نماز کے بارے میں بہت ساری احادیث اور روایات ہیں۔ یہ آیہ مجیدہ جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ نماز انسانوں کو گناہوں سے، بدکاریوں سے روکتی ہے۔ کسی شخص کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ جوان ہے کہ جو نماز بھی پڑھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز ایک دن اسے گناہوں سے روک دے گی، اور پھر کچھ عرصہ ہی گزرا تھا، لوگوں نے دیکھا کہ اس جوان نے توبہ کر لی۔ اسی طرح امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے نقل ہوا کہ جو شخص بھی نماز کو پڑھتا ہے اور اس کے حق کو جانتا ہے کہ نماز کیا ہے، نماز کی عظمت کو جانتا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ حتماً بخشا جائے گا۔ من اتی الصلاۃ عارفا بحقھا غفر لہ۔ اسی طرح فرماتے ہیں امیر المومنین کہ نماز گناہوں کو اس طرح بخشتی ہے، اس طرح گناہ ہمارے وجود سے صاف کرتی ہے، جس طرح درختوں سے جو ہے وہ پتے جو ہیں وہ گرتے ہیں، یا جس طرح غلام جو ہیں وہ آزاد ہوتے ہیں، اس طرح انسان گناہوں سے آزاد ہوتا ہے، اس طرح انسان سے گناہ جو ہے وہ جھٹتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ یومیہ جو نمازیں ہیں یہ انسان کہ جو دو نمازوں کے درمیان گناہ ہوتے ہیں، یہ یومیہ نمازیں ان کا ایک قسم کا کفارہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ الصلوات الخمس کفارۃ لما بینہن مجتنب الکبائر وہی التی قال اللہ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ فرماتے ہیں کہ اگر گناہ کبیرہ نہیں کیا، گناہان صغیرہ ہیں، تو یہ جو یومیہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یعنی دن میں جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تو ہر 2 نماز کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ بعد والی نماز کی وجہ سے بخشے جاتے ہیں۔ ہاں گناہ کبیرہ نہ ہو، اگر گناہ کبیرہ ہے تو اس کے لیے توبہ کی جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ وہی تو پروردگار کی کلام ہے
کہ اللہ فرما رہا ہے کہ نیکیاں جو ہیں وہ بدیوں کو ختم کر دیتی ہیں، اور اس میں وہ لوگ جو عبرت لینا چاہتے ہیں ان کے لیے عبرت ہے۔ امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سب سے پہلی چیز روز محشر جو انسان سے جس کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ اگر نماز قبول ہوگی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے، اور اگر انسان نماز کو اس کے اول وقت میں انجام دے تو وہ نورانی اور چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ انسان کی طرف پلٹتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تو نے مجھے محفوظ کیا، خدا تیری حفاظت کرے۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جان لیں کہ نماز جو ہے وہ خدا کی زمین میں پناہ گاہ ہے، اور اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس نے اپنی نماز سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ نماز نے اسے کتنا گناہوں اور بدیوں سے محفوظ رکھا ہے۔ جتنا نماز کسی انسان کو گناہوں اور بدیوں سے محفوظ رکھتی ہے اس نے اتنا ہی اس سے فائدہ اٹھایا۔ یعنی ہمارے اگر گناہ کم ہو رہے ہیں تو گویا نماز ہمیں فائدہ دے رہی ہے، لیکن اگر گناہ بڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نماز ہمیں فائدہ نہیں دے رہی، یعنی پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم حقیقی معنوں میں نماز کو انجام نہیں دے رہے۔ نماز کو اس کی شرائط، اس کے آداب کے ساتھ جس طرح فقہی مسائل میں بیان کیا گیا ہے اس طرح انجام دینا چاہیے۔ اگر اس کی ایک شرط کا بھی لحاظ نہ رکھا جائے، مثلا فرض کریں لباس پاک نہیں ہے، یا لباس سے خمس و زکوٰۃ ادا نہیں ہوا، یا جس پانی سے وضو کیا ہے وہ پانی پاک نہیں ہے، یا نماز ایک ایسی جگہ پہ پڑھ رہے ہیں جو جگہ غصبی ہے، بالاخر نماز کی جو شرائط فقہ کے اندر لکھی گئی ہیں اگر ہم اس کو توجہ نہ رکھیں اور نماز صحیح معنی میں نہ پڑھیں تو پھر یہ نماز ہمیں فائدہ نہیں دے گی۔ نماز اس وقت فائدہ دے گی جب وہ اپنے تمام فقہی مسائل کے ساتھ انجام دی جائے۔ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ فقہی مسائل کو حاصل کرنا، اس کی تعلیم حاصل کرنا واجب ہے، اور ایک منتظر کی نشانی یہ ہے کہ وہ حلال و حرام کو جانتا ہے، وہ فقہی مسائل کو جانتا ہے۔ نماز کو اس کے تمام شرائط اور آداب کے ساتھ بجا لائیں گے تو نماز ہمیں فائدہ دے گی، گناہوں سے روکے گی۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن گناہ کرتے ہیں، اور ادھر قرآن یہ کہتا ہے کہ نماز گناہوں سے روکتی ہے، احادیث یہ کہتی ہیں نماز گناہوں سے روکتی ہے، تو قرآن جھوٹ نہیں بول رہا اور احادیث معاذ اللہ جھوٹ نہیں بول رہی، کلام خدا، کلام محمد والے محمد حق ہے۔ یہ ہم ہیں جو ایک جگہ پہ غلطی کر رہے ہیں۔ کس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ جگہ پاک ہے، وہ جگہ غصبی تو نہیں ہے، کس لباس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، وہ لباس پاک ہے، اس لباس وہ غصبی تو نہیں ہے، یعنی ایسے مال سے حاصل تو نہیں کیا گیا کہ جس مال میں حرام مال ملا ہوا تھا، یا کسی کا حق کھایا گیا ہے، کسی کو جھوٹ بول کر وہ مال کمایا گیا ہے، یا اس مال سے زکوٰۃ اور خمس ادا نہیں ہوا۔ یہ ساری چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ کس پانی سے وضو کیا ہے، کہاں کیا ہے۔ نماز کو انسان اس کی شرائط کے ساتھ پڑھے تو پھر اس کے آثار بھی دیکھے، پھر اس کی برکات دیکھے۔ اس کی سب سے پہلی برکت یہ ہے کہ انسان کے اندر برائیوں سے نفرت پیدا کرتی ہے۔ جیسے میں نے شروع میں وہ جو روایت آپ کی خدمت میں بیان کی کہ ایک جوان کے بارے میں جب رسول اللہ سے شکایت کی گئی کہ یہ کیسا جوان ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے، تو رسول اللہ جانتے تھے کہ یہ نماز کو اس کی شرائط کے ساتھ پڑھ رہا ہے اور یہی نماز اسے توبہ کی طرف لے آئے گی، اور کچھ دیر نہیں گزری اس جوان نے توبہ کر لی اور گناہوں سے مکمل پاک ہو گئے۔ تو بالآخر نماز گناہوں سے روکتی ہے، حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کون سی نماز؟ وہ جو نماز جو صحیح معنوں میں فقہی مسائل کے ساتھ ادا ہو۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز پڑھے، یہ بھی فرمان جو ہے امام صادق علیہ السلام کا ہے، اور وہ یہ جانتا ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ بھی بڑی اہم بات ہے، اہم نقطہ ہے کہ انسان 2 رکعت نماز پڑھے اور یہ جان لے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ من صلی رکعتین یعلم ما یقول فیہما، یعنی ان 2 رکعتوں میں وہ اللہ سے کیا کہہ رہا ہے۔
بسا اوقات ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں، بس وہ زبان پر ایک قسم کے ورد جو ہیں وہ جاری ہیں اور ہمارے ذہن کسی اور جگہ پہ ہوتے ہیں. نہیں، ہم جانیں کہ ہم مثلا سورہ حمد میں خدا کو کیا کہہ رہے ہیں، ترجمہ ذہن میں کریں. رکوع میں خدا کو کیا کہہ رہے ہیں، ترجمہ کریں. سجدے میں کیا کہہ رہے ہیں، ترجمہ کریں. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے اور یہ جان لے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، تو تو پھر اس شخص کے نماز کے بعد اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی گناہ نہ ہو تو یہ بخشا ہوا شخص ہے. یعنی نماز پڑھے اور یہ جان لے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی گناہ بھی نہ ہو اس نماز کے بعد، تو یہ بخشا ہوا شخص ہے. یعنی اگر اسی حالت میں مر جائے تو یہ پروردگار کی بارگاہ میں بخشیدہ، یعنی مغفرت شدہ جو ہے وارد ہوگا. گناہ سے جو ہے اپنے آپ کو بچائیں. درست ہے نماز گناہ سے بچاتی ہے، لیکن خود بھی انسان جو ہے وہ پھر یہ نہ سوچے کہ اب میں نے نماز پڑھ لی ہے تو اب نماز ہی بچائے گی. نہیں، نماز انسان کو بالآخر سوچ دیتی ہے، انسان کے اندر طاقت پیدا کرتی ہے گناہ کے مد مقابل بچنے کی، اس کو اسلحہ دیتی ہے گناہ سے لڑنے کا، اس کے اندر عزم پیدا کرتی ہے. اب باقی اس کا کام ہے کہ وہ اس نماز کی برکات سے استفادہ کرے اور اپنے گناہ کے مد مقابل کھڑا. فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی نماز کو، نماز یومیہ جو ہیں اس کو پڑھے اور ان کے وقت کا خیال رکھے، انہیں یعنی اپنے وقت میں بجا لائے، قضا نہ کرے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ روز قیامت اس انداز سے ملاقات کرے گا کہ خدا نے جو وعدہ کیا ہے اس کے وعدے کے مطابق اسے بہشت میں، جنت میں داخل کرے. اسی طرح امام فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ آپ کے گھر کے سامنے ایک نہر کی مانند ہے کہ اگر آپ 5 بار اس کے اندر اپنے بدن کو دھوئیں تو آپ کے بدن پر کوئی گندگی نہیں رہے گی. نماز پانچ نمازیں بھی اسی طرح ہیں. اگر انسان واقعا حضور قلب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ 5 نمازیں پڑھے تو اس کی روح پر، اس کے وجود پر کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہے گا. اب بنیادی نکات جو ہیں وہ ہم نے اس درس سے لے لیے ہیں کہ نماز سب سے بڑا ذکر ہے پروردگار کا، ایک نقطہ یہ لے لیا. دوسرا، نماز جو ہے یہ انسان کو گناہوں سے روکتی ہے. نماز پڑھنے والا بالآخر توبہ طائب ہوتا ہے اور اپنے گناہوں سے دور ہو جاتا ہے اور پروردگار کی بارگاہ میں بخشا ہوا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے. یہ نماز کے آثار ہیں. لیکن کون سی نماز؟ وہ نماز جو فقہی مسائل کو یاد کرنے کے بعد تمام تر فقہی شرائط کے ساتھ پڑھی جائے. اور نماز پڑھنے والا جو ہے وہ ایسے پاک ہے کہ گویا اس کے جسم پر جس طرح کوئی انسان 5 بار نہائے کوئی گندگی نہیں رہتی، تو اس کی روح بھی گندگیوں سے پاک ہو جاتی ہے. اور نماز انسان کو جو ہے وہ گناہوں سے مقابلہ کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت یا طاقت جو ہے وہ دیتی ہے. تو مومن کی نشانی بالخصوص جو منتظر ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اہل نماز ہے. ہر دور میں ائمہ کے معرفت رکھنے والے اصحاب کی نشانی یہ تھی کہ ان کے چہروں پہ، ان کے وجود پہ سجدوں کے نشان تھے. وہ اہل نماز تھے، دنیا انہیں اہل نماز جانتی تھی. آج بھی امام زمانہ کے ماننے والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اہل نماز ہیں اور نماز کو اول وقت میں ادا کرتے ہیں اور کبھی بھی نماز کو قضا ہونے نہیں دیتے اور 5 وقت کی نمازوں کے پابند ہیں اور نمازوں کو ان کی شرائط اور آداب کے ساتھ جو ہیں وہ انجام دیتے ہیں. تو امام زمانہ کا ماننے والا پکا نمازی ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، اور اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ طائب ہو جاتا ہے اسی نماز کی برکت سے. اللہ تعالی ہم سب کو امام زمانہ کے نمازی منتظرین میں سے قرار دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.